بسم اللہ الرحمن الرحیم وشرط للطلاق الملك فقوله مطلقا اي سواء وجد الشرط في الملك او في غير الملك فإن وجد في الملك تنحل إلى جزاء أي يبطل اليمين ويترتب عليه الجزاء وإن وجد لا في الملك تنحل لا إلى جزاء أي يبطل اليمين ولا يترتب عليه الجزاء لانعدام المحلية. صبر دھیان کریں جی بابا جی. اور شرط کی گئی ہے وقوع طلاق کے لیے ملک نکاح. جی کیا کہ جی شرط کی گئی ہے وقوع طلاق کے لیے ملک نکاح. طلاق تو تب واقع ہوگی نکاح کا مالک ہوگا. جی یہ مالک ہوگا. یہ جدی کٹھی پچھلے دنال سمجھیے. جی اچھا پچھلے جدی میں ہے نا مطلقاً تو قول مصنف علیہ رحمہ کا مطلقاً یعنی برابر ہے. وہ اشد بڑی گل ساری یعنی برابر ہے کہ پائی جائے شرط ملک میں یا ملک کے غیر میں شرط پوری ہو جائے. شرط پوری. صرف فرق یہ ہے اگر پائی گئی شرط ملک میں تو ہن جزا بھی چھالا مارے دی تو منحل ہوگی وہ زمین جزا کی طرح یعنی زمین باطل ہو جائے گی اور اس پر جزا مترتب ہوگی کیونکہ موجود ہے ملک. اور اگر پائی گئی شرط لا فی الملک تو شرط تو منحل ہوگی لیکن لا الی جزا یعنی زمین ختم اور اس پر جزا مترتب کوئی نہیں. اس واسطے کہ ہن دی کوئی نہیں. آگے جی سمجھ اینو ذرا پڑھو دھیان نال یار. او پیچھے دیکھ مطلقاً نظر آیا. جی جی مطلقاً ہو گئے. جی جی پتہ نہ جی ہو فائن بوجھدا. جی اچھا جی اے فائن بوجھدا توجہ کرے جی. مسئلہ یہ حاصل یہ ہے کہ بے شک انحلال یمین اور شرط پورا ہونا کہ بے شک انحلال یمین ہوتا ہے بے وجود شرط مرتن. وہ کلا مانو چھڈو تو کیا ایک باری شرط پائے گی نا تو یمین ختم. انحلال میں نہیں ختم. جی جب کہ نہ ہو یمین بے کلمے کے ساتھ جو دلالت کرے کس پر وہ کیڑا ہے وہ نہ ہوئے باقی ہون. ایک باری شرط پائی گئی تو شرط ختم. اور معنی انحلال یمین کا بطلان تعلیق بئی طور کے نہیں باقی رہے گا یمین کے لیے شرط کے لیے اثر اس کے بعد حتیٰ کہ اگر پائی گئی شرط بعد اس کے تو نہیں مترتب ہوگی اس پر جزا. دوبارہ شرط پائی گئی تو جزا مترتب نہیں ہوگی. پھر نئی خالی اور سنا جی یہ جڑی شرط پائی جان لگی ہے نا دو صورتیں. پھر نئی خالی یا یہ کہ ہوگا وجود شرط فی حال بقائے ملک نکاح یا بعد زوال ملک نکاح. اگر ہو نکاح والی صورت میں تو پھر جزا مترتب ہو جائے گی یعنی طلاق واقع ہو جائے گی. کیوں لے محل دھیان کریں. اور اگر ہو ثانی صورت تو نہیں واقع ہوگی طلاق. صبر. اور اگر ثانی صورت ہو تو نہیں واقع ہوگی طلاق اور نہیں باقی اثر تعلیق کا بعد اس کے دونوں صورتوں میں کہ شرط پائی گئی خواہ جزا مترتب ہو خواہ مترتب نہ ہو شرط ختم ہو چکی ہے. شرط ختم ہو گئی. او فعل موجودہ فعل مل کے فعل مل کے او بار لکھا ہے فعل مل کے اے حقیقتاً کما فی زمان عدت کا زمانہ حکمن ملک میں ہے. اب بھی طلاق مزید ہو سکتی ہے. عدت میں تھی دخول دار کر دیا ایک اور پہ گئی. آگے سمجھے اے مطلب ہے ایک اور دا مطلب ہے ایک کو نے اونج دیتی
دخول دار تے معلق سی جی وہ نہیں ہویا انہیں طلاق دے دیتی عدت گزار رہی ہے تین نہیں دیتیاں عدت گزار رہی ایک دیتی دو دیتیاں تے انہیں عدت وچ دخول دار کر دیتا تے چونکہ حکمن ملک ہے لہذا طلاق واقع ہو معلق سے بھی پہ جائے گی اے مطلب ہور دا مدعا کہ کہنا نہیں ہو ان دی وجہ تو نہیں یہ تے کوئی ہے ترتب علیہ الجزاء و ترتب علیہ الجزاء وہ تکرار ہے وہ طلاق یہاں جو ہے نا جزاء وہ طلاق ہے معنی فی میں اسی طرح حکم ہے اتق میں اور اس کے مثل میں اور دیکھا جائے اگر کہا مولا نے غلام کو ان دخلت الدار فانت حر تے وہ دار کو داخل ہوا حالا قیام ملکی تو کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اچھا جی اس نے اس کو بیچ دیا اس کو معلق کرنے کے بعد ابھی وہ دار میں داخل نہیں ہوا تو بیچنے کے بعد پھر اس کوٹھے جو بڑھیا تے زمین ختم ہو جاسی بغیر تے پھر انہوں چنگا لگا بے گاموں یار جڑنا ہڈی بڑی سونی پکاندا سی پھر اس نے خریدا اس کو بعد اس کے ایسا کہ جا اندروں مرچاں لے کے آ تو ہون آزاد نہیں ہوگا کیونکہ جزا ختم ہو شرط ختم ہو گئی شرط ختم ہو گئی اچھا جی لانعدام المحلیت یعنی لعدم کون ہی قابلا للطلاق کیونکہ طلاق کی شرط سے ہے وجود ملک نکاح وہ تو آپ تو ختم کر چکے ہیں اور شرط کی گئی ہے طلاق کے لیے ملک کی بنے اور شرط کی گئی ہے چل مڑا کر یار اور شرط کی گئی ہے طلاق کے لیے ملک پس قول مصنف علیہ رحمہ کا مطلقاً یعنی برابر ہے پائی جائے شرط ملک میں یا ملک کے غیر میں پس اگر پائی گئی شرط ملک میں تو منحل ہو جائے گی جزا کی طرف یعنی باطل ہو جائے گی یمین اور مترتب ہوگا یمین پر جزا اور اگر پائی گئی شرط لا فی الملک تو منحل ہوگی شرط لا الی جزا کی طرف لا الی جزا یعنی باطل ہو جائے گی یمین اور نہیں مترتب ہوگی اس پر جزا وجہ نہ باقی رہنے محلیت کے فَإِن قَالَ إِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَرَادَ أَن تَدْخُلُ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ أَن تَدْخُلَ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ أَن يَقَعَ الثَّلَاثُ فَحِيلَتُهُ أَن يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ فَتَدْخُلُ الدَّارَ حَتَّى يَبْطُلَ الْيَمِينُ وَلَا يَقَعُ الثَّلَاثُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَإِن دَخَلَتِ الدَّارَ لَا يَقَعُ شَيْءٌ لِبُطْلَانِ الْيَمِينِ پس اگر کہا زوج نے دخلت الدار فانت طالق ثلاثا وہ پٹن لگ پی وہ کو مرنا کیا کری سٹیا او ماں میں ہی مر لگا یا میں پر کیا کری سٹیا تارے نام ہون کے ہو سی ہوئے اچھا جی ارادہ کیا اس نے کہ اندروں تو مرچا لیوڑیاں پیندیاں نے تو کی بنے گا ارادہ کیا یہ کہ داخل ہو دار کو بغیر اس کے کہ 3 طلاقیں بھی واقع نہ ہو تو پس ہیلا اس کا یہ ہے کہ طلاق دے اس کو ایک کیا کرے ایک طلاق دے دے اور گزر جائے عدت کیا ہو جائے عدت گزر جائے عدت تے پھر انہوں پہلو سمجھایا ہوئے جلے عدت گزر جائے تے اندروں پھیرا مارا نہیں پس داخل ہو گئی وہ دار کو حتیٰ کہ باطل ہو گئی زمین ختم ہو گئی جی تو پھر جڑے ہے نا جی انہاں لے آندا مولوی رو سکا میں نویں پھر پیسے لینے نے جی اور نہیں واقعہ ولا یاقع الثلاث اور اب 3 واقعہ نہیں ہوگی کیوں محل ہی نہیں کیونکہ وہ تو پیدا ہو چکی ہے جی لہذا پھر شادی کرے اس سے بس اگر داخل ہوئی بعد تزوج کے دار کو تو نہیں واقعہ ہوگی کوئی شے بطلان الجمین کیونکہ وہ دخول دار تو کر چکی ہے اچھا جی فاراد آگے دے دیا فارادہ یعنی قصد کیا بعد اس کے کہ معلق کیا اس نے وقوع ثلاث کو علی دخولها الدار کیا قصد کیا یہ کہ نہ واقع ہو اس پر اگرچہ داخل ہو جائے وہ دار کو فحیلتہ اے حیلت عدم وقوع طلقات ثلاث مع دخول الدار
اے لا چنگا ہے پیڑا نہیں جی سمجھیے جی بس اگر کہا زوج نے بس اگر کہا زوج نے دارا فانت طالقن سلاسن ان دخلت دارا فانت طالقن سلاسن بس ارادہ کیا زوج نے کہ داخل ہو دار کو یہ کہ داخل ہو دار کو بغیر اس کے یہ واقعہ ہوتی اس کا یہ ہے بس ہیلا اس کا یہ ہے یہ کہ طلاق دے اس کو ایک یہ قید اتفاقی ہے کیونکہ حکم دو میں بھی اسی طرح ہی ہے اور یہ کیوں قید لائی ہے یہ اس لیے کہ جب طلاق دی ہو اس نے اس کو ایک یا دو اور چھوڑ دے اور رجوع نہ کرے حتیٰ کہ گزر جائے عدت پھر دخول دار کر دے فی حال عدم مل کے ہی تو باطل ہو جائے گی یمین بے وجود شرط اور وہ دخول فی الدار ہے لما مرہ تو کیا کہ انا بے وجود شرط تنحل الیمین مطلقاً پھر جب شادی کی اس سے اور دخول کیا اس نے دار کا تو لا یقع شیء لبطلان یمین بے وجود شرط مرتن کیوں لعدم کلمات دالت تمام کلا ماں دے وچ ہے کوئی نہیں جن جان کھانی ہے اچھا جی ہاں اگر کہا اس نے کلا ماں دخلت دارا تو فانت طالقن تو لا تاتا مشا حاضر ہلا ہونے ہلا نہیں چل سکتا ہلا نہیں چل سکتا اور ختم ہو جائے عدت کہ تن کا دل عدت ہی قید کیوں لائی اشارہ کی ہے اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ اگر تو داخل ہوگی دار کو حال عدت میں تو ہو جائے گی بینا بینونت مخلصہ لوجود المحلیت لبقاء الملک حکمن چونکہ طلاقہ دن دے چکے ہیں انہیں کسی داخل ہوئے تو کنیاں تے این ایک دیتی بینا کرنے واسطے تے جس لئے اندر جائے گی تے 3 پینیاں نے 2 نال پہلی ملی تو 3 ہو گئے تے لغو چلی جائے گی تے جے 2 دے کے بینا انہوں کرا رہے ہیں تے اندر وڑ کے عدت وچ تے وہ بھی 3 آگے تے 5 ہو گئیاں 2 نمیاں لغو تے پچھلیاں 3 ہو جان گی سمجھ آئیے اس لیے بینونت مغلظہ ہو جانی تا آکھیا بھی کدوں جب عدت ختم ہو جائے عدت کے بعد دخول دار کرے کیونکہ عدت میں کرے گے تو حکمن ملک ہے نئی طلاق پڑ جائے گی جی سمجھی گا لو جی تا قید لائی ہے جی پس صبر کرنا پس داخل ہوئی دار کو باطل ہوگی زمین تاکہ باطل ہوگی بے وجود شرط اور نئی واقعہ ہوں گی نئی واقعہ ہوں گی عدم المحلیہ شادی کی اس نے اس سے پھر شادی کی اس نے اس سے پاس اگر داخل ہوئی دار کو تو نئی واقعہ ہوگی تو نئی واقعہ ہو کوئی شے بوجہ بطلان یمین کے بوجہ بطلان یمین کے پس اگر کہا زوج نے ان دخلت الدارا فانت طالقن سلاسن پس ارادہ کیا اس نے کہ داخل ہو دار کو بغیر اس کے کہ واقع ہوں 3 طلاقیں پس ہیلا اس کا یہ ہے کہ طلاق دے عورت کو ایک اور گزر جائے عدت پس داخل ہو عورت دار کو تاکہ باطل ہو جائے یمین اور نہ واقع ہوں 3 پھر شادی کرے وہ اس سے پس اگر داخل ہوئی وہ دار کو تو نہیں واقع ہوگی کوئی شے بوجہ باطل ہو جانے زمین کے وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ لَهُ إِلَّا مَعَ حُجَّتِهَا اگر مختلف ہو گئے زوجین وجود شرط میں جی ایک آندھا پائی گئی دوجہ آندھا کوئی پائی گئی پس قول زوج کا ہے مگر عورت کے پاس گواہ ہو تو پھر قول عورت کا ہے پھر عورت کا ہے آگے سمجھی ایشا باسے جی اچھا جی مسئلہ سمجھو یعنی اگر مختلف ہو گئے زوجان وجود شرط میں بائیں طور کے عورت دعویٰ کرتی ہے کہ شرط پائی گئی ہے لہذا میری جان چھٹ گئی تے مرد نے اس کا انکار کیا ہے مراد وجود سے یہاں تحقق اور ثبوت ہے سمجھائیے تاکہ شرط آدمی جو ہے نا اس کو بھی داخل ہو جائے اور مثلا
اگر تو دار کو آج داخل نہ ہوئی تو تجھے طلاق ہے. وہ آندھی ہے کہ آج نہیں داخل ہوئی, سمجھے نا جی, نہ داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. تو آندھی میں سارا دن داخل کو نہیں ہوئی, تو لہٰذا تو طلاق طلاق ہے جی. سمجھا گے نا جی. اس لیے طلاق وجودی ہو یا طلاق عدمی ہو, دونوں شرط وجودی ہو یا عدمی ہو. اس لیے تو اس لیے کہنا کہ بھئی وجود سے مراد تحقق اور ثبوت ہے. خواہ وہ وجود ہو یا عدم. سمجھ گل. اچھا بس سوال جواب دیتا کرنے کیوں, اور ضروری نہیں کہ یہاں ایک سوال ہے اس کا یہ جواب, اور سمجھو سے نا بھائی. اچھا جی, فل قول لہو, فل قول لہو یعنی قول زوج کا ہے مع یمین, جی مع یمین ہی, یہ بوجہ ہونے زوج کے منکر لوقوع طلاق, کیونکہ جو شرط پائے گی تو طلاق ہو گئی, طلاق واقع ہو جانی. عورت مدعیہ جی تے اے منکر, تے قول منکر کا ہوتا ہے, قول منکر کا ہوتا ہے مال یمین. جی ظاہر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ظاہر یقتضی کہ اگر معلق کیا عورت کی طلاق کو بے عدم وصول نفقاتہا ایامن, کہ ان تو جو کرے ایک اور جزی نال جوڑ دے پہنے جی, کہ بے اگر معلق کیا اس نے طلاق کو کہ عدم وصول نفقاتہا ایامن, پس دعویٰ کیا اس نے وصول کا کہ اگر تینوں اینے دن نفقہ نہ ملیا تے تینوں طلاق, تے اون دعویٰ کردہ ہے جی ایسا بھیجیا ہے, او آندھی ککھ بھی نہیں آیا, بان کا راتو بان کا ان بظاہر عورت منکر ہے, او مدعی بنیا بیٹھا ہے. سمجھو نہیں مجھے گل جی کہ این یکون ظاہر یہ ہے کہ یہاں بھی قول زوج کا ہو, زوج کا قول بابی ہی سرہا فی الکنیا نقلاً عن المنتقا, لیکن اختصار کیا گیا ہے اس کا فی باب عدم وقوع طلاق میں. لیکن یہ جو ہے نا کہ قول زوج کا ہے, صرف یہ طلاق والے مسئلے میں ہے, کسی اور میں نہیں ہے, کسی اور میں نہیں ہے. آگے سمجھے. لہذا ولا یکون القول قولہ فی باب وصول النفقۃ, بلکہ قسم دے گی زوجہ علی عدم وصول, اور وتستحق ہو, اور مستحق ہو جائے گی اس کی, قسم دے دے گی تو اس نفقے کی مستحق ہو جائے گی. تصحیح کی گئی باہر میں نہر میں وغیرہ ہما, کہ انا فی صور الاختلاف فی وجود شرط, فی وجود شرط قول وجود شرط ٹھیک ہے نا, پائے جانے میں اختلاف میں قول ہو ہے الا فی موضع یدعی ہوا ایفاء حق و تنکر ہیا فان القول قولها حینئذ. آگے جی سمجھے. ہن عورت دا قول اصل گل ہے کہ منکر کون ہے تو مدعی کون ہے, گل اصل ہے قول منکر دا ہوندا ہے. سمجھیے بظاہر تو یہ معنی ہے کہ ہر جگہ زوج کا قول ہے, لیکن اس نفقے والی صورت میں یہ نہیں ہے. اچھا جی, الا مع حجتہا, یعنی جب کہ قائم کر دے بینہ عورت وجود شرط پر, اگرچہ وہ آدمی کیوں نہ ہو, کیونکہ بینہ قبول ہوتے ہیں شروط پر, اگرچہ شرط پر, اگرچہ وہ شرط نفی ہے. مثل اس کے کہ اگر نہ آیا کون سہراتی آج رات تو میری بیوی طلاق ہے, اس لیے کہ ان کانت علی نفی صورت, پس یہ اس بات طلاق کے لیے حقیقتاً, اور عبرت اصل مقاصد کی ہوتی ہے, معنی کی ہوتی ہے, نہ کہ صورتوں کی ہوتی ہے. آگے سمجھے. اور اگر مختلف ہو گئے دونوں, اور اگر مختلف ہے ہو گیا دونوں وجود شرط میں, بس قول زوج کے لیے ہے, مگر عورت کی حجت کے ساتھ, یعنی عورت گواہ پیش کر دے, عورت گواہ پیش کر. اور اگر مختلف ہو گئے وہ دونوں وجود شرط میں تو قول زوج کے لیے ہے, مگر عورت کی حجت کے ساتھ,
وفي شرط لا يعلم إلا منها صدقت في حقها خاصة. بس ہو گئی پھر مثال ہے نا. جی جی. اچھا جی شرط ایسی ہے کہ نہیں جانی جا سکتی مگر اسی کی طرف سے. جی. شرط ایہو جی ہے کہ ہن عورت کبے دی بھی اے ہو گیا ہے ایہو جی شے ہے جی تے سدے قط عورت کی تصدیق کریں گے. جی. وہ کبے نہ کہ کام ہو گیا ہے تو عورت کی تصدیق کریں گے، لیکن اس کی تصدیق صرف اسی کے حق میں کریں گے. اگر ان دے نال کوئی اور شے جوڑی ہون دے حق کی تصدیق نہیں منیں گے. آگے ایک بار آخری گل کی آخیا اگر شرط ایسی ہے کہ جو عورت کی صرف طرف عورت سے ہی کی طرف سے جانی جاتی ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اب اگر عورت کہتی ہے کہ یہ شرط پائی گئی ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اس کے حق میں، اور یہ صرف اسی شرط کے حق میں عورت کے حق میں، اسی عورت کے حق میں اگر کسی اور کے بارے میں اگر اس کے ساتھ کوئی اور جوڑا ہوا ہے اور کوئی مثلا دو آ رہی ہیں نا تو لہذا تو اس کے بارے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی صرف خاصتاً. آگے سمجھے اے شاباش اور دیکھو نا برو خاصتاً اے لا فی حق غیرها لأن قولها لیس بحجت علی غیرها. اس کا قول غیر پر حجت نہیں ہے، اس کا قول غیر پر حجت نہیں، غیر پر حجت نہیں. سمجھی گل اے شاباش جی. اج یہ تو پھر انگریزی قانون ہے نا بے بندے دی شراب ہونے پیتی ہوئے تو مچھاں ہوندیاں منہ چ بڑیاں ہون تے نماز ہو نیک نہ پڑھی ہوئے وزن ہوندا ہوئے 250 کلو تے کچہری چاہ کے آکھے جی میں نے یہ دیکھا ہے ہوا ہے، لو جی لکھو جی گواہی انہاں دی ہے، ٹھیک ہے جی جاؤ جی تہاڈے خلاف گواہی ہو گئی ہے. یہو جی تسی آپ ہی دے چھڑا کرو، باہروں کو بندہ سدے یہو جہا تسی تھوڑے ہو. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. اچھا جی دیکھو بابا جی اور وفی شرط وفی شرط اور دھیان کریں جی یہ مثل استثناء کے ہے ما سابقہ سے کہ بعد زوج کی قبول ہے اس سے یہ استثناء ہے اس سے یہ استثناء. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فی انا فی صور اختلاف الزوجین کہ زوجین کے اختلاف کی صورتوں میں فی وجود شرط ہوگا قول زوج کا مگر ایسی شرط میں کہ نہیں معلوم وجود شرط مگر عورت کے خبر دینے کے ساتھ، کیونکہ قول اس وقت قول عورت کا اے مطلب ہے جی قانون بن گیا. صدقت یعنی او توبے رات کلام ہوا صادقن اے مطلب ہے صدقت کا بھئی ان دی گل نو سچا من لواں دے ان دی گل نو سچا مان اور حکم کیا جائے گا وقوع طلاق کا. وَهَذَا ظَاهِرٌ قَضَاءً وَدِيَانَةً اس میں کہ مترتب ہوگا حکم اس میں اخبارها جیسا کہ اگوں آ رہے ہو دو مثالاں جیسا کہ ان کنتے تحبین عذاب اللہ ہے کہ اگر تو اللہ کے عذاب کو پسند کرتی ہے تو تجھے طلاق. یا حیض والا مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر تجھے حیضہ ہوئی تجھے تو بس نہیں متعلقہ ہوگی دیانتن مگر جب کہ ہو کیا صادقہ. حل یکون تصدیق ہنا کیا جی اوئے نا بہرحال حیض میں پس نہیں متعلقہ ہوگی دیانتن مگر جب کہ سچی ہوگی تو پھر دیانتن بھی ہو جائے گی. قضان تو ہم کر دیں گے اے مطلب ہے. اچھا جی کیا ہوگی تصدیق یہاں بغیر یمین کے کہ عورت سے قسم بھی لینی ہے سمجھا گی جی او مال یمین ہے ٹھیک ہے. ہاں وہ شے کہ تنقید کیا اس کی باہر اور نہر میں وہ یہ ہے کہ نہیں یمین عورت پر اور نقل کیا حموی نے رمز المقدسی سے کہ انا علیہ الیمین کما فی در المختار. آگے سمجھ کہ بے اس میں اختلاف ہے. اور صدقت
سمجھی گل چلو اور شرط میں ایسی شرط کہ نہیں معلوم مگر عورت کی طرف تصدیق کی جائے گی عورت کے حق میں خاص کر کے ہاں جی شاباش اور شرط میں ایسی شرط جو نہیں جانی گئی مگر عورت کی طرف سے تصدیق کی جائے گی عورت اپنے حق میں خاص کر کے ففی ان حتی فانت طالق وفلانۃ وان کنت تحبین عذاب اللہ فانت کذا وعبده حر لو قالت حت واحبه طلقت هي فقط وفي ان حت يحكم بالجزاء صبر اچھا جی زوج نے کہا ان حدتے فانتے طالقن تے فلانی جی اگر تو حیض والی اگر تو حیض والی ہوئی تو تجھے بھی طلاق تیری سوکن کو بھی طلاق تجھے بھی طلاق تیری سوکن کو بھی طلاق اور حدتے وفی حکم الحیض والنفاس والاحتلام یہ سارے بچ نے داخل سمجھے پہ ہو جی تجھے طلاق اور تیری سوکن کو اگر تم پسند کرتی ہے اللہ کے عذاب کو تو پس تجھے طلاق اور میرا غلام آزاد جی اے نال دوجی شاید جوڑنی ہے مسئلہ سمجھانے واسطے جی اچھا جی زوجہ نے کہہ دیا کہ حد تو کیا کہہ دیا حد تو لہذا اسی کو طلاق ہوگی سوکن کو نہیں طلاق نہیں ہوگی اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب کو پسند کرتی ہوں تو صرف اسی کے بارے میں قبول ہوگی طلاق ہوگی غلام آزاد نہیں ہوگا آگے سمجھ ہے یا فقط ہے یا اگلا مسئلہ پر پڑھ دیں پس ان حتے میں بس ان حتے فانتے طالقن و فلانتن میں اور ان کنت تحبین عذاب اللہ فانت قضا وعبدہ حر میں اور ان کنت تحبین عذاب اللہ فانت قضا وعبدہ حر میں اس میں جی اگر کہا عورت نے تو یہ کہہ دیا اور احبہ اللہ کے عذاب کو تو متعلقہ ہوگی یعنی ان میں متعلقہ ہوگی یہی فقط آگے سمجھے صرف یہی ہوگی اور نہ عورت دوسری وہ کہ معلق طلاق اس کی اس کے حیض کے ساتھ اور محبت اس کی عذاب کے ساتھ غلام آزاد نہیں ہوگا جی آگے سمجھے ایشا بس جی وَأُحِبُّهُ قد یقالو کہا گیا ہے کہ محض قبول کیا جائے گا قول عورت کا ایسی شرط میں کہ نہ جانی جائے مگر عورت کی جہت سے باعتبار صدق کے اور سچی ہوئے تو تائیں خبر دینا عورت کا بے محبت عذاب اللہ یہ جھوٹ ہے بے مجیت عذاب اللہ اس کے خبر دینے میں الکذب معلوم یہ جھوٹی خبر ہے لہذا طلاق نہیں ہونی چاہیے تھی کیوں وجہ ظاہر ہونے اس بات کے کہ انسان گل مسلمانہ دی چل رہی ہے کہ انسان نہیں پسند کرتا اللہ کے عذاب کو تو پس کیسے قبول کیا گیا قول اس کا یا اور اس کو متعلقہ بنا دیا گیا سمجھتے پہ ہو جواب دیا گیا ایسے بائیں طور کہ عورت بوجہ شدت بغض عورت کے اپنے زوج سے کبھی پسند کرتی ہے خلاصی کو زوج سے بسبب عذاب کے بسبب عذاب کے میں زہر کھا کے مر جاؤں میں نہیں جانا اینے اچھے جو فتوے ہوندے نے اے مطلب ہے جی بڑے 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 فتوے میں تسی وڈ کے نعرے سٹ دیو چلو جی میں واپس نہیں جانا سمجھی گل چل بھائی صبر کر یار کی میرے غریب کو بھی سننا یار چلو جی پس ان حتے ترجمہ کرایا میں چل کر پڑھ کر پس ان حتے فانت طالقن و فلانتن میں اور ان کنت تحبین عذاب اللہ فانت کذا وعبدہ حر میں اگر کہا زوجہ نے حتو و احبہ تو متعلقہ ہو جائے گی یہی فقط
وفي إن حت يحكم بالجزاء بعد رؤية الدم 3 أيام من أوله، أي إن قال إن حت فأنت كذا فبعد ما رأت الدم 3 أيام يحكم بالجزاء من أول الدم، لأنه تبين برؤية الدم 3 أيام أنه حيض، فيحكم بعد 3 بوقوع الجزاء في أولها۔ اچھا جی مسئلہ نمبر او یہ لیکن بکھرا کر کے زوج نے کہا ان حت فانت طالق، جی کہ ان حت فانت طالق، یہ کدوں حکم لانا ہے طلاق والا؟ جی سمجھ آ گئی جی؟ اے مسئلہ ہے، حکم کیا جائے گا جزا کے ساتھ، جزا کیڑی؟ وقوع طلاق، سمجھ آ گئی جی جزا وقوع طلاق والی بعد دیکھنے خون کے 3 دن، 3 دن تک خون پورا ہوئے ہون حیض بننا ہے آگے سمجھے۔ اب حکم اب سے نہیں لگانا متعلقہ ہونے کا، لگانا اس پہلے وقت سے، پہلے وقت سے ہے، متعلقہ وہاں سے ہوگی لیکن ہو گئی ہے اے حکم 3 دن تو بعد آگے سمجھ۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر کہا زوج نے ان حت فانت طالق تو پس بعد اس کے کہ دیکھا اس نے خون 3 دن، حکم کیا جائے گا کس کے ساتھ؟ جزا شاباش سے، اول دم سے۔ کس سے؟ اول دم سے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہوا رویت دم 3 دن کے ساتھ ظاہر ہوئی گل کہ انا ہو کہ وہ خون کیا ہے؟ نہ کہ کیونکہ 2 تو مک جائے تھے، 3 تو کاٹ ہوئے تھے، 10 تو بد جائے تھے، استحاضہ ہے جی، اے وجہ ہے جی، گل سمجھیے جی، اے تا پتہ لگنا ہے۔ تے پس حکم کیا جائے گا ثلاثہ کے بعد جزا کے وقوع کا جزا کے اول، یا ثلاثہ کے اول، ثلاثہ کے حکم اتھو ہونا ہے کرنا ہونے جی آگے سمجھے۔ او بے خود رو یار دھیان نہ او توجہ بعد رویت الدم 3 ایام لا قبلها لا قبلها چلنا پہ بسم اللہ لا قبلها توجہ یار لے جواز دھیان کرے واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ منقطع ہو جائے دم مادون ثلاث میں، اور وہ جو مادون ثلاث میں منقطع ہو جائے وہ تو نہیں ہوتا بلکہ استحاضہ ہوتا ہے، کما مرہ فی باب الحیض۔ چلو جی اچھا جی من اولی آگل سمجھا جائے من اول ہی یعنی من حین ابتداء جریان دمہا لا من حین مکنے ہی تے ولا فیما بین ذالک قال فن۔ اچھا مطلب فائدہ کی ہے اندہ فائدہ کی ہے کہ بھئی منگل والے دن سویرے 3 دن پورے ہو گئے تے پیشا سوار تے اتوار تے ہفتے والے دن سویرے صبح تو اسے متعلقہ شمار اے فائدہ کی ہے اس دا فائدہ کی ہے فائدہ قال فی النہایا فائدہ اس کا ظاہر ہوگا اس صورت میں جب کہ ہو عورت غیر مدخول بہا پس اس نے جب دیکھا دم اور او خون ویندیاں نال انہیں شادی کر لی گامن نال سمجھ آئیے وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخر تے وَاسْتَمَرَّ بِحَدَّمْ 3 ایام تے کان النکاح صحیحاً چونکہ اسے متعلقہ ہو چکی سی جی تیدہ تو ہے کوئی نہیں سی آگے سمجھیے لِنْقِطَاعِهَا مِنَ الزَّوْجِ بِأَوَّلِ مَا رَأَتْ لَا إِلَىٰ عِدَّةٍ اور ظاہر ہوگا بھی فائدہ اس صورت میں جب کہ کہا اس نے ان حدت فعبدی حرن اگر تو حیضہ ہوئی میرا غلام آزاد ہے اور مسئلہ بحال ہا ہے غیر مدخول بہا ہے یہ مطلب مسئلہ بحال ہا تو غلام ہو جائے گا اور اس کے خون دیکھنے سے حتیٰ کہ نہ 3 دنوں میں جڑے انہیں پیسے کمائے نہیں وہ مولا دے نہیں ہون گے غلام دکھا اپنے حسن کیونکہ وہ تو دا آزاد ہے کیا بات ہے اور ایک ہو جی ایک منٹ جائے ایک ہو جی کو جوزی سانو کا میں نے ایک بڑھا کے دیو
ਤੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬੱਲੇ 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 ਵਜਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ। اور ان خطے میں حکم کیا جائے گا جزا کے ساتھ رویت دم ثلاثۃ ایام کے بعد اس کے اول سے یعنی اگر کہا زوج نے ان خطے فانت طالق پس بعد اس کے کہ دیکھا اس نے دم 3 دن حکم کیا جائے گا جزا کے ساتھ اول دم سے اس لیے کہ ظاہر ہو گئی 3 دن خون دیکھنے کے ساتھ یہ تبین فعل آئے کی ظاہر ہوگی یہ بات کہ یہ خون حیض ہے بس حکم لگایا جائے گا ثلاثہ کے بعد ہوئے جزا کے ساتھ ثلاثہ کے اول میں اور ان حتے فانت طالق ان میں حکم کیا جائے گا جزا کے ساتھ خون کے 3 دن دیکھنے کے بعد خون کے اول سے، یعنی اگر کہا زوج نے ان حتی فانت طالقن پس بعد اس کے کہ دیکھا عورت نے خون 3 دن حکم لگایا جائے گا جزا کے ساتھ اول دم سے، اس لیے کہ ظاہر ہو گئی 3 دن خون دینے کے ساتھ خون دیکھنے کے ساتھ یہ بات کہ یہ دم حیض ہے، پس حکم لگایا جائے گا 3 دن کے بعد جزا کے وقوع کے ساتھ 3 دن کے اول میں۔ وفي إن حت حيدة لا يقع حتى تطهر فإن الحيدة هي الكاملة۔ بس توجہ جی، ان حدت فانت طالق، ان حدت حیدتن فانت طالق، ان حدت حیدتن فانت طالق، اگر یہ بولا ساتھ حیدہ جوڑ دیا تو نئی واقعہ ہوگی طلاق حتیٰ کہ پاک ہوگی، حتیٰ کہ پاک دسا تو کٹ جڑا ہوندا ہے نماز دا وقت گزر جائے یا باقاعدہ نہ لوے تے یا پورے 10 دن ہو جان، آگے سمجھیے اے شاباش، کیونکہ حیضہ ہیل کاملہ اس لیے ہون پچھو تو نہیں شروع ہونی بلکہ ختم ہون تو شروع ہونی، آگے سمجھے اور بے خود رو کہ حیضتن ہوا بالفتح اسم للمرہ واحدہ من الحیض تے ایک حیزہ بالکسر وہ اسم ہے اور جمع اس کی حیض آتی ہے، آگے سمجھے حتیٰ تت ہو رہا ان دی صورتاں اما بالانقطاع بمدی 10 ایام، ایک اگر کاٹ ہوئے تے وہ اما بالاغتسال تے اور مدی وقت صلاۃ فیما دونہا کیڑا 10 تو کاٹ، پس اس وقت ہن واقعہ ہوگی طلاق اور ہوگی یہ طلاق سنی نہ کہ بدی، وہ جڑی پہلی ہے نا وہ بدی ہونی ہے کیونکہ وہ حیض دے وچ ہونی ہے، اے حیض مکنے تو بعد ہونی ہے تے کی ہو جانی ہے سنی طلاق نہ کہ لے وقوعہ فی الطہر لے وقوعہ فی الطہر۔ اچھا جی حیل کاملہ تو کیونکہ بنا حیضہ کی مرت کے لیے، کس کے لیے؟ الفالہ تو مت والفعلۃ للحالت تے للمرت تے مرت من الحیضہ نہیں ہوتی مگر بے کمالہا، اور کمال اس کا ہوتا ہے بے انتہا ہی اور انتہا اس کی ہوتی ہے بالطہر، سمجھا گی اور اسی پر حمل کیا جائے گا لفظ حیضہ جو حدیث میں وارد ہے بھی پورا حیض، اور دیکھ لو اور جڑی لونڈیاں آئیاں سونے فرمایا کہ نہ وتی کی جائے حبالہ حتیٰ کہ رکھیں اپنا حمل، کہ جو حاملہ لونڈی ہے اسے بھی وتی حتیٰ کہ بچہ جنے، اور نہ وتی کی جائے غیر حبالہ سے حتیٰ کہ استبراء کر لیں وہ حیدتن، ایتھو ثابت ہے بھی ایک حیض پورا جس نے گزرنا ہے تے تاں استبراء ہونا ہے جی، تاں استبراء ہونا ہے جی۔ اور
ان حدتن میں نہیں واقع ہوگی حتیٰ کہ پاک ہو کیونکہ حیدہ یہ کاملہ ہے اور ان حدتن میں نہیں واقع ہوگی یہاں تک کہ پاک ہو کیونکہ حیدہ یہ کاملہ ہے. وفي إن صمت يوما فأنت طالق تطلق حين غربت من يوم صامت بخلاف إن صمت فإنه يقع على صوم ساعة. اچھا جی، ان صمت یومن فانت طالقن جی چونکہ یومن آ گیا جی متعلقہ ہو جائے گی جب غروب کرے گا سورج جی دن سے ایسا دن کے روزہ رکھا اس نے. جی جس دن روزہ رکھے گی تے سورج غروب ہوئے دا پاویں کھجور کھائے تے پاویں نہ کھائے تے طلاق واقع ہو جائے گی. متعلقہ ہو جائے. اچھا جی، اگر اس نے کہا ان سمتے جی صرف یومن نہیں کہا یومن نہیں کہا تو اب جب وہ روزہ رکھ کے صبح صادق شروع ہو جائے گی جی ایک گھڑی گزر گئی جی تے طلاق واقع ہو جائے گی. سمتے تو ہوگی ہے کہ جی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. انہیں روزہ رکھا ہے جی روزہ پورا ہویا اور شام نو ہونا ہے جی لیکن صبح صادق نال کیا کہتا ہے روزہ رکھے روزہ رکھا ہے. اے مطلب ہے جی. چلو جی اور ان سمت یومن میں سمت یومن میں ان سمت یومن فانت طالقن میں ان سمت یومن فانت طالقن میں متعلقہ ہو جائے گی متعلقہ ہو جائے گی جس وقت غروب کرے گا سورج جس وقت غروب کرے گا سورج جس دن روزہ رکھا اس نے جس دن روزہ رکھا اس نے برخلاف برخلاف ان سمتے کیونکہ واقع ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی طلاق. یا یہ کہہ لیں کہ سوم واقع ہوتا ہے سوم سات پر جی اور ان سمت یومن سمجھی گل او ہین غربت ہین یعنی واقع ہو جائے گی طلاق عورت پر جب غروب ہوگا سورج یوم سوم ہا اور نظیر ہے اس کی کہ ان سمت سومن اگر آکھیا تو پھر بھی یہی مان ہے بس نہیں واقع ہوگا مگر اللہ بے تمام یومن یار کیونکہ یوم جو ہے وہ مقدر بے معیار ہے برخلاف ان سمتے کہ سومن آکے یا یومن آکے تو گالی کوئی ہے ان سمتے صرف آکیا کیونکہ یتعلق طلاق ہی نیزن صرف اس شے کے ساتھ کہ جس کا شرع نام روزہ ہے تو وہ تو قد واجدہ بے رکنے ہی و شرطی بے مساک منٹن فیاکاؤ بھی آگے سمجھے اگرچہ توڑ دے اس کو بعد اس کے اور اسی طرح اگر اس نے کہا کہ ان سمتے فی یومن ان سمتے فی شہرن تو جو روزہ شروع کرے گی تے لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَتْ كَمَالُهُ کہ ہے. اچھا جی انہیں آکھا کہ اذا صلیت صلاةً فَانْتِ طَالِقٌ تو واقعہ ہوگی طلاق جدو دو رکعتاں پڑھ کے سلام پھیرے گی اور اگر کہا اس نے اذا صلیت فانت طالقن یہ ان ایک رکعت پوری کرے گی تو طلاق ہو جائے گی. اور ان سمت یومن فانت طالقن میں متعلقہ ہو جائے گی جس وقت کے غروب ہوگا سورج اس دن سے کہ روزہ رکھا اس نے برخلاف ان سمت فانت طالقن کیونکہ واقع ہوگی طلاق سوم ساع پر. ولو علق طلقتم بولادت ذکر وطلقتین بانثى فولدتهما ولم يدر الاول طلقت واحدة قضاء وسنتين تنزها اي ديانة يعني فيما بينه وبين الله تعالى. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی، اگر معلق کی زوج نے طلاق اللہ کا طلقتم واحدتن اگر تو منڈا جمیا تے ایک طلاق ہی تے جے تو کڑی جمی تے دو طلاقاں نہیں جی سمجھائیے اینج کر کو نے معلق کرتا کی منڈا جمیا تے ایک طلاق کڑی جمی تے دو طلاق
ਉਹਨੇ ਜੋੜਾ ਜੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਦੀ ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਜਿੱਥੇ मतलब औखी हो गई जी बाकी तो सारियां वाजे ने जी तो पहले कौन आया ये पता नहीं है तो अब मुतलका होगी वाहिदतन कज़ाअन क्योंकि तो यकीनन है कि कोई नहीं और मुतलका होगी सेना तैन तनज़ुहन तीन नहीं होनियां क्योंकि खाम खा या एक मुंडा पहले जम्मे ते या जप्पा पा के दोवें तो बाहर आउंदे ही नहीं जी हाँ ये सवाल हो सकता है भी ढिड पाड़ कण दोवें यकदम कट्ठे बाहर चुके हो ढिड चों जी समझी गल यानी दयानतन सेनातैन तनज़ुहन है दयानतन तनज़्ज़ु लुगतन अत्तबाउद अनिसू को कहते हैं यानी उसमें जो बैना हु व बैन अल्लाह ताला है मतलब दीजिए समझी जी गल तवज्जो जी उलमा इकराम बोलो अल्लाह का यानी अगर मुअल्लक किया ज़ौज ने कहा अंत तालिकुन वाहिदतन इन वदाते ज़करन व सेनातैन इन वलत उनसा हुण सुनिया जी बस जौन सा उनका जनेगी औरत वाक़या हो जाएगी वो शय जो मुअल्लक है उसके साथ तफसील अगर लड़का जनेगी समझाएंगे ना ये तो वाज़ेह हो गया अगर जना उसने लड़का और लड़की तो आमेन अब दो सूरतें या ये है कि पता चलेगा कि पहले कौन तशरीफ लाया या पता नहीं चलेगा अगर पता चल गया कि अन्नल अव्वला ज़कर है तो फिर एक तलाक वाक़या होगी समझ आ गई है तो जेकर कुड़ी है ते दो तलाक माँ अल्लाह का भी सुम्मा ला या कहो फिर कोई शा वाक़या नहीं क्योंकि जिन्हें पहले होना सिर्फ वही वाक़या होनी है वजह है कि दूजे दे जमने नाल इद्दत खत्म हो जानी है तो तलाक वाक़या नहीं होनी क्योंकि इत्थे तलाक के जमने उत्ते मुअल्लक अगों आ रहा है जमना पूरा होना है ते तलाक वाक़या होनी है जिसले पहला जम के तलाक वाक़या हो गई है ना ये हुण हो गई है मोतद्दा जो दूजे जम के पूरा होना है इद्दत पूरी हो जानी चलो इद्दत पूरी होनी तलाक दा माल ही नहीं रहनी जी ये वजह कि दूसरी वाक़या नहीं हो सकती समझे तो कुछ सारी वजाहत आ रही है जी तो लिहाजा एक वाक़या हो गई समझ आ गई है सुम्मा ला याक़अ शैअन बिवलदिल उनसा इसी तरह अगर मालूम हो जाए कि अव्वल लड़की थी तो वाक़या हो जाएगी वो जो मुअल्लक है इसके साथ यानी दो तलाक़ें अब जब लड़का पैदा होगा तो कुछ भी वाक़या नहीं होगा बस अगर ना मालूम हो अव्वल पहले कुड़ी आई के तो लाजिम है उसको कज़ा में एक तलाक क्योंकि मुतयक्कन है कि कोई नहीं ज़ैद का वो वकू मशकूक है ना कि जे दो कुड़ी आई पहलो तो ता दो होनियां ने एक तो यकीनी है लिहाजा काजी माज हुक्म करता है मुतयक्कन के साथ ना के ए कानून जे और बहरहाल दयानतन बस मुनासिब है ये कि लिया जाए किसको एहतियातन हत्ता कि अगर तलाक दे दी थी उसने उसको पहले इससे एक तलाक पहले दे चुका ते हुण एहतियातन दो हो गईयां कि ना हुईयां ते लिहाजा नहीं मुनासिब इसके लिए ये कि शादी करे इससे हत्ता कि अब दूसरी जगह से होकर आए तो तब क्यों वास्ते एहतमाल इसके कि ये मुतलका सलास हो चुकी हो ऐ मतलब है एक पहली समझे नहीं गल किथों जुदी बना के लियांदी क्या बात है जी चलो जी और अगर मुअल्लक कर दिया उसने एक तलाक को ज़कर के वलद के साथ और तो अल्लाह का तैन उनसा के साथ पस विलादत उनकी पस जन दिया उन दोनों को ए वाहिद बाद वाहिद और नहीं मालूम अव्वल और खुद रो और नहीं मालूम है और तरकीब दसिए अव्वल पता नहीं तो मुतलका हो जाएगी एक कज़ान और सेनातैन दयानतन और बाहर निकले हो और तुल्ले का वाहिदा अगर मुख्तलिफ हो गए औरत आने में लड़का पहले जमे और बंदा ने मैं कोल खलोता कुड़ी पहले जमी
سمجھ آئیے. تو فل قول قول الزوج کیونکہ یہ منکر ہے. آگے سمجھ اس کا قول معتبر ہے جی. اور نویں جدی آ گئی نا یعنی سارے کو بندہ پوچھے جی اگر اختلاف کریں تو ظاہر جہی گل نہیں پڑھی اصل کو مجتہد تھوڑی ہیں اصل تو جزیاں پڑھ کے بھی آ گل لکھی ہے بھائی انج ہے جی. چلو جی یعنی دیانتاً یعنی اس صورت میں یعنی اس میں جو اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. اور اگر معلق کیا اس نے ایک طلاق کو مذکر کی ولادت کے ساتھ اور 2 طلاقوں کو انثی کی ولادت کے ساتھ بس جنا اس نے ان دونوں کو اور نہیں معلوم اول تو متعلقہ ہو جائے گی 1 قضاءً اور 2 تنزعاً یعنی دیانتاً یعنی اس میں جو اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے. وانقضت العدة بوضع الحمل أي بالوضع الثاني وإنما لا يقع به طلاق آخر لأن العدة تنقضي بالوضع. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ثم الوضع شرط لوقوع الطلاق فهو مؤخر عن الوضع فتنقضي العدة بالوضع فلا يقع بعده طلاق. اچھا جی توجہ. اور ختم ہو جائے گی عدت بے وضع الحمل اے بالوضع ثانی جس لئے دوسرا جمع یا جمی دوسرا حمل جنا تو کیا ہو جائے گی عدت پوری ہو جائے گی. ظاہر ہے جب پہلا جمع تے متعلقہ ہوگی کہ کوئی نہیں عدت شروع ہو گئی جس لئے دوسرا جمع تے ختم ہو گئی. اچھا اور سوال ہے دے اچھا سوال کو پڑھ دیں کہ اس کے ساتھ نئی طلاق واقعہ نہیں ہوگی. اس کے ساتھ نئی طلاق واقعہ کیونکہ پہلے اگر منڈا ہے تو پھر کڑی تو پھر 2 ہو گئی ہیں جب پہلے کڑی 2 تو پھر منڈا تے ہو گئی تو 3 ہونے چاہیے ہیں لیکن بھی مزید طلاق پہلے 2 نے تو 2 ہی نے جب پہلے 1 تے 1 ماز نئی واقعہ ہوگی وضع ثانی کے ساتھ طلاق آخر. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عدت گزر گئی ہے وضع کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وضع کے ساتھ. یہ درمیان جو دلیل ہے اگو پھر ثم الوضع ہونا ہے. سمجھ آ گئی جی کیونکہ اتنے سی کہ وضع پہلوں ہونا ہے طلاق اس تے مترتب ہونی ہے اگرچہ ہونی مقارنہ نہیں ہے مقارنت ہے لیکن شرط پوری ہونی ہے تے جزا پائی جانی ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَالُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ان کی عدت یہ ہے. ہن دیکھو پھر وضع شرط ہے وقوع طلاق کی کہ کوئی نہیں انہیں کیتی ہے تے وقوع طلاق مؤخر ہے شرط سے یعنی وضع سے تو جس لئے وضع ہو گئی تے پس پوری ہو گئی عدت کس کے ساتھ وضع کے ساتھ. آگے سمجھے او وضع ثانی کے ساتھ تو پس نئی واقعہ ہوگی کون طلاق بعد اس کے چونکہ مالی نہیں رہی کیے وہ تو بینا ہو گئی ہے عدت ختم ہو گئی ہے تو لہذا مزید طلاق نہیں واقعہ ہو سکتی. جی سمجھیے گل نہیں کیا او عدت او پیچھے دیکھو یعنی واجبہ بے وقوع طلاق بالوضع اول ذکر ہو یا انثی ہو. آگے سمجھے اور در دیکھو انما لا یقع دفع دخل مقدر تقریر دخل کی یہ ہے جب معلق کیا وقوع طلاق واحد بے ولادت ذکر تے انثین بے ولادت انثی تے جنا اس نے دونوں کو واحد بعد واحد اور واقعہ ہو گئی اول وضع کے ساتھ وہ جو معلق تھی تو مناسب ہے یہ کہ واقعہ ہو وضع ثانی کے ساتھ وہ جو معلق تھی وہ دوسری وضع کے ساتھ. آگے سمجھ تو خام خاکی بننیاں نے 3 تشکیلیں ہونیاں کیونکہ 2 تے 1 دا مسئلہ سی جیسا کہ واقعہ ہوتی ہیں اس صورت میں کہ جنے ان دونوں کو اکٹھا احمد جزی آگی جائے سمجھا گی کیا کرے اکٹھا جنے تو انہوں جو سمجھا گے نا کہ دو میں بچے چکن یا ایویں کٹھے جم پہنے مثال طور تے دو میں کٹھے جپی پائی سی مثال کیونکہ جزی تے ہر وہ بیان کرنی بھی جڑی ممکن ہو سکتی ہے ایتھے تو 3 پینیاں نے. خلاصہ جواب کا یہ ہے
کہ جب واقعہ ہو گیا نا معلق بے وضع الحمل اول تو عورت کیا ہو گئی؟ معتدہ. کیونکہ عدت ازل عدت تکون من حین طلاق، عدت شروع ہوتی کس سے؟ طلاق وقت سے. اور یہ حالانکہ ابھی حاملہ ہے، ثانی ہے، کیونکہ جب کہ نہیں جنا اس نے اس کو بعد ابھی تک، اور عدت حامل کی کیا ہوتی ہے؟ نس کے ساتھ ثابت ہے، تو لہذا فَإِنْدَ الْوَضْعِ ثانی کیا ہو جائے گی؟ عدت پوری ہو جائے گی، اور پوری ہو جائے تو بلا طلاق بعد العدت، برخلاف اس صورت کے جب جنا دونوں کو اکٹھا، کیونکہ عدت وہاں ابھی حیضوں سے ہونی ہے، کیونکہ پہلا ولادت پوری ہونی ہے تو طلاق پینی ہے تو عدت شروع ہونی ہے، وہ ہونا کا حیضہ نہ پینی ہے. باولات الاحمال او تفسیر کی تھی بالفتح جمع حمل اے زوات الحمل اذا طلقنا اجلہن بفتح الحمزہ والجیم اے عدتہن یضعن حملہن، اس لیے کہ غرض عدت کی شرعیت سے استبراء رحم ہے، وہ حاصل ہو گیا وضع کے ساتھ. ثم الوضع شرط الوقوع، کیونکہ معلق کیا تھا طلاق کو وضع حمل کے ساتھ، تو پس ہوگی وضع شرط، اور شرط مقدم ہوتی ہے، نہیں مقارن ہوتی شرط جزا کے ساتھ. پس ضروری ہے یہ کہ ہو وقوع طلاق بعض وضع کے اور بعد وضع ثانی کے، نہیں باقی رہی عورت محل وقوع طلاق باوجہ ختم ہو جانے اس کی عدت کے اس وضع کے ساتھ، یعنی مقارن معاہو، جو وضع مقارن ہے طلاق کے ساتھ، ایسا بس بعد والا وضع. وہذا معنی قولہم، وہ تو ہے نا جزا، یہ نہیں کہ پچھو سال ہے کہ ہوندی بھی ٹانگا دنیا ہوندہ پہ یہ جزا تو نہیں ہے جی، مطلب ہونی کٹھی ہے لیکن پیچھے گئے. کہتے یہی معنی ہے ان کے قول کا کہ الطلاق المقارن لانقضاء العدت لا یقع، کہ جو طلاق انقضاء عدت کے ساتھ مقارن ہونا جی تو وہ واقع نہیں ہوتی. جب تیری عدت اگر تیری عدت جب تیری عدت ختم ہوگی تجھے طلاق، تو وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ طلاق نہیں ہوتی. یعنی ایک دیتی ہے نا تو دوسری آنکھ سے جب تیری عدت ختم ہوگی تب تو وہ طلاق واقع، کیونکہ عدت ختم ہوگی تو اس کا وقت آئے گا، تو جب ختم ہوگی ہے تو وہ تو محل ہی نہیں رہا، اور پوری ہو جائے گی عدت، اور پوری ہو جائے گی عدت وضع حمل کے ساتھ، وضع حمل کے ساتھ، یعنی وضع ثانی کے ساتھ، وضع ثانی کے ساتھ، بعض نہیں واقع ہوگی وضع ثانی کے ساتھ طلاق آخر، بعض نہیں واقع ہوگی وضع ثانی کے ساتھ طلاق آخر، اس لیے کہ عدت حاملہ کی عدت حاملہ کی ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے وضع کے ساتھ. وضع کے ساتھ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اللہ رب کریم اور حمل والیوں کی، اور حمل والیاں عمل والیاں عدت ان کی یہ ہے کہ رکھیں اپنا حمل، جنیں پھر وضع شرط ہے وقوع طلاق کے لیے، اور وقوع طلاق مؤخر ہے وضع سے، بس ختم ہو گئی عدت وضع کے ساتھ، بس نہیں واقع ہوگی، اور طلاق ثانی اور دوسری بعد اس کے کیا نہیں واقع ہوگا گوانا فائل طلاق، اور پوری ہو جائے گی عدت وضع حمل کے ساتھ، یعنی وضع ثانی کے ساتھ، اور محض نہیں واقع ہوگی وضع ثانی کے ساتھ طلاق آخر، اس لیے کہ عدت پوری ہو چکی ہے وضع کے ساتھ. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور حمل والیاں عدت ان کی یہ ہے کہ جنے وہ اپنے حمل کو، پھر وضع شرط ہے وقوع طلاق کے لیے، پس وہ وضع مؤخر ہے، پس شرط مؤخر ہے، طلاق مؤخر ہے وضع سے، پس پوری ہو جائے گی عدت وضع کے ساتھ، پس نہیں واقع ہوگی وضع کے بعد طلاق.